السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تصوف پر لکھی ہوئی کتاب ایک عوارف المعارف پر گفتگو کر رہے ہیں۔ آج اس کو ہم لوگ اسٹارٹ کریں گے۔ اس کا مصنف ہے علامہ حضرت شیخ المشائخ شہاب الدین سروردی رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کا آج ہم لوگ دیباچہ اسٹارٹ کرتے ہیں، گفتگو کرتے ہیں اس پر۔ اس جگہ پر مصنف صاحب لکھتے ہیں، تمام حمد و ثنا اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اس کی شان عظیم ہے، اس کی قدرت بہت بڑی ہے، اس کا احسان ظاہر ہے، اور اس کی حجت خالقیت اور اس کی دلیل روشن ہے۔ وہ اپنے جلال میں مستور پوشیدہ اور اپنے کمال میں یکتا ہے، اور ابدا و ازل میں عظمت کی ردا سے ملبوس ہے۔ وہ مخیال اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، اور نہ حد و مثال اس کا حصر کر سکتے ہیں۔ وہ سرمدی اور دائم عزت والا اور دائم قائم رہنے والا ملک کا مالک ہے۔ وہ ایسی قدرت کا مالک ہے جس کی حقیقت کا ادراک محال ہے۔ وہ ایسا صاحب سطوت ہے، اس کی صفت کے راستے پر چلنا دشوار ہے۔ تمام مخلوقات اس امر کی قائل ہیں کہ وہ صانع نو ایجاد ہے۔ وہ وجود کے ذرات سے یہ بات ہوئے دائے کہ وہ انوکھا خالق ہے۔ عقل انسانی عجز اور نقصان کی اس کی راہ میں حامل ہے۔ وہ تمام فصیح زبانیں اس کی ذات کی بیان میں عاجز و درماندگی سے موصوف و متصف ہیں۔ اس کی ذات کریم کے انوار جلال نے طاہر فہم کے پر و بال کو جلا دیا ہے، اور اس تک پہنچنے والے تمام راستوں کو اس کے عزت و جرت و جلال نے وہم کے لیے مسدود کر دیا ہے، اور بصیرت کے انداز نظر نے اس کی عظمت و بزرگی کے حضور اپنا سر جھکا لیا ہے، اور بصیرت اس کی فضائے جبروت میں فرط ہیبت کے باعث مجال رسائی نہ پا سکی، لہذا بسط تھک کر الٹے پاؤں پلٹ آئی، اور جب عقل نے اس کی کبریائی میں راہ نہ پائی تو درماندہ ہو کر رہ گئی۔ پس منزہ اور پاک ہے وہ ذات، اگر اس کی تعریف نہ ہوتی تو اس کی معرفت مشکل تھی، اور اس کی تحدید و تکیف مقرر کرنا اور احاطہ کرنا عقلوں کے لیے مستعذر و دشوار ہوتی۔ یہ حال مشاہدہ فرما کر اس نے بندوں کے قلوب معانی کو عرفان کا لباس پہنایا، اور خصائص احسان سے اپنے بندوں میں سے انہیں مخصوص کیا۔ بس ان خاصان خدا کے قلوب عطیات ان سے پر ہو گئے، اور ان کے آئینے آئے، ہائے قلوب نور قدس کے تابانیوں سے جلملانے لگے۔ اس طرح ان قلوب میں یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ اس قلوب کی جلوہ آرائی کو قبول کر سکیں، اور انوار علویہ کے ورود کا مورد بن سکیں۔ ان خاصان نے بارگاہ کے قلوب انوار الہیہ اور انوار علویہ کو قبول کر سکیں، چنانچہ انہوں نے اذکار سے معطر انفاس کی ہم نشینی اختیار کی، اور اپنے ظاہر و باطن پر زہد و تقویٰ کے نگہبان مقرر کیے، اور اس ظلمت کدہ بشریت میں چراغ ہائے یقین روشن کیے، اور دنیا کے فوائد اس کے لذات کو حقیر سمجھا اور منہ نہ لگایا، اور ہواؤں و ہوس کے شکار کے لوازم سے انکار کیا۔ اس کے بجائے وہ رغبت اور رہبت کے سواریوں پر بیٹھے، اور بساط ملکیت کو اپنی الوہمت سے اپنا فرش بنایا، اور معارج اور معالی بلندیوں کی جانب اپنی گردنوں کو بلند کیا، اور علوی لمعات کی طرف اپنی نظریں ڈالیں، اور ملا اعلیٰ سے
اپنی ہم کلامی کی طرح ڈالی۔ درجہ اقصی سے نور عزیز لے کر اس کو اپنی زیارت گاہ بنایا اور مکہ مکرم کو اس سے اخذ کیا۔ ہر چند کے یہ عرض اجزی اجسام ہیں مگر آسمانی قلوب ان میں دھڑکتے ہیں۔ یہ صورتیں اگرچہ فرشی ہیں مگر ان میں ارواح عرشی ہیں۔ ان کے نفوس منازل خدمت میں سیر کناں ہیں اور ان کے ارواح فضائے قرب میں مصروف پرواز ہیں۔ بندگی اور طاعت ان کے راستے مشہور ہیں اور ان کے علم کے پرچم تمام اطراف زمین پر پھیلے ہوئے ہیں، اور سایہ فگن ہیں۔ جو ناواقف ہیں وہ ان کے حال احوال کے مشاہدے سے کہتے ہیں کہ وہ گم ہو گئے، حالانکہ وہ گم نہیں ہوئے، البتہ ان کے احوال بلند ہو گئے ہیں۔ اس لیے یہ دیکھنے والے ناواقف ان کو نہ پا سکے، اور چونکہ وہ بلند مقام پر پہنچ گئے ہیں اس لیے یہ ناواقفان حال ان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ دنیا میں ہیں لیکن ابد کو اپنے ساتھ لیے ہوئے ہیں، اور یہ اپنے قلوب متجلی حدوث میں رہ کر مقام حدوث سے جدا ہیں۔ ان کے ارواح عرش کے پراموں مصروف طواف ہیں اور ان کے قلوب کی نیکی کے خزانوں سے حاجت روائی ہوتی ہے۔ یہ خدمت سے شبہائے تار میں چین سے رہتے ہیں اور آتش طلب مگر داگر دوپہر کی تشنگی کا لطف اٹھاتے ہیں، اور اپنی نمازوں سے خواہشات سے آزمائے جاتے ہیں، اور تلاوت قرآن کی شیرینی سے لذتوں کا بدل حاصل کرتے ہیں۔ ان کے چہروں اور بشروں سے وجدان کا حسن اور بشاشت ٹپکتی ہے، اور ان کے باطن کے اسرار پر عرفان کی شادمانی اور تازگی چھائی ہوتی ہے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ ہر ایک زمانے میں علماء حقانی خلق کی دعوت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حسن و طاعت و متابعت سے ان کو مرتبہ دعوت عطا فرمایا ہے، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ارباب زہد و تقوی کے پیشوا بنائے گئے ہیں، اسی لیے کہ ان کے آثار بھی ہمیشہ مخلوق میں ظاہر ہوتے ہیں، اور ان کے انوار مشرق و مغرب میں ہر طرف تابان اور درخشاں ہیں۔ بس جس نے ان کی اقتداء اور پیروی کی اس نے سیدھی راہ کو پا لیا، اور جس نے ان کا انکار کیا وہ گمراہ ہو گئے، وہ حد سے بڑھ گیا۔ پس تمام حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اس نے اپنی بارگاہ کبریائی کی خواصی کی برکت سے ان بندوں کے لیے جوائل دوار ہیں کیا کچھ مہیا فرمایا ہے۔ درود رحمت اور سلام اس کے نبی اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے آل و اصحاب پر جو بڑے مرتبے والے ہیں۔ اس درود سلام کے بعد عرض پرداز ہوں کہ جو مجھے اس قوم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنا مقصود تھا، جس کا باعث ان کے احوال کی شرافت اور کتاب و سنت پر ان کی مداومت تھی۔ علاوہ ازیں اللہ کا فضل و کرم جو ان کے شامل حال تھا، ان تمام امور نے مجھے اس طرف مائل کیا کہ اس گروہ سے میں اپنی اس مختصر تصنیف کے ذریعے برائی کو دور کر دوں اور چند حقائق اور آداب تالیف کر دوں تاکہ راہ ثواب ان پر آشکار ہو جائے، اور وہ ان مقاصد میں جن پر انہوں نے اعتماد کیا ہے کامیاب ہوں، اور علم و حدیث کی شہادت سے ان مطالب میں ان کی رہنمائی کروں، اور جو ان کے معتقدات میں شامل ہیں، اور وجہ اس کی یہ ہے کہ آج کل تشبیہ کرنے والے بہت ہو گئے، اور ان کی نقل کرنے والوں کے احوال عجیب و غریب ہیں، اور ان بزرگوں کے لباس میں بہت سے لوگ چھپے ہوئے ہیں، اور ان کے اعمال فاسد ہو گئے ہیں، اور جو لوگ ان نقالوں کو دیکھتے ہیں لیکن ان کے بزرگوں کے احوال سے واقف نہیں ہیں، ان کے دلوں میں ان بزرگوں کی طرف سے بدگمانی پیدا ہو گئی ہے، اور یہ بدگمانی اس حد تک پر پہنچ گئی ہے کہ قریب تھا کہ وہ ان کے وقار سے منحرف ہو جائیں اور ان نقالوں کی رسمی کیفیت کو دیکھ کر ان بزرگوں کو مطعون کرنے لگیں۔
یہ تشبیہ کرنے والے یعنی نقال محض نام کے تخصیص ان بزرگوں سے رکھتے ہیں محض نام کو صوفی کہلاتے ہیں۔ اس سلسلے میں میری نیت کو اس اعتبار سے مزید تقویت ہوئی کہ قوم کا سودہ اعظم ان کے طریقے کی نسبت سے وجود میں آیا اور انہی کے اشارے سے ہوا۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس نے ایک قوم کی تعداد کو بڑھایا وہ تعداد بڑھانے والا انہی میں سے ہے، اور مجھے اس سلسلے میں خداوند کریم سے صحت نیت کی امید ہے۔ میں اللہ تعالیٰ سے خواستگار ہوں کہ میری نیت کو نفس کے شائبوں سے خالص رکھے، اور اس سلسلے میں مجھے جو کچھ کامیابی ہوئی ہے وہ تمام تر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے، اور اس معرفت اور ان عطیات میں سب سے بڑا عطیہ اور معرفت عوارف المعارف ہے جو 60 ابواب سے زیادہ پر مشتمل ہے۔ اس کتاب کے تکملہ میں اللہ تعالیٰ ہی مددگار ہے، اور اس کے تمام ابواب بعنایت و امداد الہی میں مورز تحریر میں لایا، جو بعض علوم، احوال و مقامات، تصور، آداب و اخلاق اور عجائب و وجدانیات، حقائق معرفت، توحید، اشارات، دقیق و لطیف اور اصطلاحات صوفیہ پر مشتمل ہے، لیکن ان سے کما حق آگہی، وجدان اور عرفان کی نسبت کے بغیر و صدق حال کے ذوق تحقیق کے سوا ممکن نہیں۔ یہ تمام امور بہت کچھ وجدان اور صدق حال سے تعلق رکھتے ہیں، سب کے سب مورد بیان اور مورد سخن میں نہیں آ سکتے ہیں، اسی لیے کہ یہ عطیات ربانی اور انعامات حقانی ہیں جن کو صفائے باطن اور خلوص قلب میں نے اتارا ہے، اور ان عطیات ربانی اور انعامات حقانی کے حقائق کو اشاروں سے بیان کرنا میں نے معصیت سمجھا، چنانچہ عبارت میں ان کی تشریح و توضیح کی اور فہم و دانش کی دلالت سے ارواح کا ہدیہ بنایا۔ ان حقائق نے اللہ تعالیٰ کے دریائے الطاف سے سیرابی حاصل کی ہے۔ ہمارے عہد میں حالت یہ ہے کہ ان ارباب طریقت کے بہت سے علوم مندرج بوسیدہ ہو گئے، بالکل اسی طرح جیسے ان کے رسوم کے حقائق مٹ چکے ہیں۔ ارباب طریقت کے رسوم حقیقی نااہل لوگوں کے باعث مٹ چکے ہیں، جیسا کہ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہمارے اس علم طریقت کی بساط مددوں سے لپٹ کر رہ گئی ہے، اور ہم تو اب اس کے حواشی کے بارے میں کلام کرتے رہتے ہیں۔ حضرت جنید رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول اس وقت کے بارے میں ہے جو علماء سلف اور صالحہ تابعین سے بالکل قریب تھا، پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ اس قدر زمانہ گزر گیا اور علماء زاہدین اور علماء دینیہ کے حقائق کے عارف اس دور میں بہت کم رہ گئے۔ مجھے اللہ تعالیٰ سے امید قوی ہے کہ میری اس سعی